اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کراؤں گا حکایت نمبر 7 کا جو ہے وہ ایک تشریحی ترجمہ کلاس بی اے فارسی آپشنل۔ تو گزشتہ ویڈیو کی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تشریحی ترجمہ مسٹ جو ہے وہ اس کی پہلے ویڈیو دیکھا کریں، پھر جو ہے وہ دوسری ویڈیو جس کے اندر میں فارسی کا ون یعنی کہ ایک ایک لفظ کی جو ہے وہ میں معنی اور تشریح کرتا ہوں اور ان کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس ویڈیو کے بعد وہ دیکھا کریں۔ تو لیٹ سٹارٹ، شروع کرتے ہیں۔ حکایت نمبر 7 گلستان سعدی کی، کلاس بی اے فارسی آپشنل۔ ایک بادشاہ سیر و تفریح کی غرض سے اپنے ایک اجمی غلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا۔ اتفاق سے غلام نے اس سے پہلے نہ تو دریا دیکھا تھا اور نہ کبھی کشتی میں سوار ہوا تھا۔ کشتی روانہ ہوئی تو اس کے ہچکولوں سے گھبرا کر غلام نے رونا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اس کے سارے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اسے ہر ممکن طریقے سے تشفی دینے کی کوشش کی گئی مگر اسے آرام نہ آیا اور وہ برابر اسی طرح روتا، چیختا، چلاتا اور کانپتا رہا۔ بادشاہ تو سیر و تفریح کے لیے آیا تھا، غلام کے رونے اور چیخنے چلانے سے اس کا سارا لطف غارت ہو گیا، یعنی کہ مزہ ختم ہو گیا۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کیا جائے۔ اتفاق سے ایک دانا شخص بھی اس کشتی میں سوار تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، جناب اگر آپ کا حکم ہو تو میں اسے کسی طریقے سے خاموش کروا دوں۔ بادشاہ نے کہا، یہ تو آپ کی بڑی عنایت اور مہربانی ہوگی۔ بادشاہ کی طرف سے اجازت ملنے پر جو عقل مند دانا آدمی نے حکم دیا کہ غلام کو دریا میں پھینک دیا جائے، حکم کی تعمیل ہوئی اور غلام کو دریا میں پھینک دیا گیا۔ جب اس نے دریا میں چند غوطے کھا لیے تو لوگ یعنی بادشاہ کے دوسرے ملازم جو عقل مند شخص کی ہدایت کے مطابق اسے سر کے بالوں سے پکڑ کر کشتی کی طرف لے آئے۔ کشتی کے پاس آتے ہی وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے کشتی کے پچھلے حصے کو تھام کر لٹک گیا۔ جب اس کے ہوش و حواس ذرا ٹھکانے آئے تو وہ پانی سے نکل کر کشتی میں آیا اور ایک کونے میں چھپ چاپ بیٹھ گیا۔ بادشاہ سخت حیران ہوا اور دانا سے کہنے لگا کہ اس میں کیا حکمت تھی۔ جو عقل مند آدمی نے جواب دیا کہ پہلے یہ ڈوبنے کی تکلیف اور اذیت سے ناواقف تھا اور اس لیے اسے کشتی میں سلامتی کی قدر و قیمت معلوم نہیں تھی۔ خیر و عافیت اور سلامتی کی قدر و قیمت تو وہی جانتا ہے جو کسی مصیبت سے دوچار ہو چکا ہو۔ پہلے غلام کشتی میں بیٹھا تو کشتی کے ہچکولوں ہی سے خوف کے مارے چیخ رہا تھا، مگر جب پانی میں چند غوطے کھانے کے بعد دوبارہ کشتی میں آیا تو اس لیے خاموش ہو کر بیٹھ گیا کہ اسے دریا میں ڈوبنے کے خطرے کا بھی پتہ چل گیا تھا اور کشتی کے سلامتی کی جگہ ہونے کا بھی احساس ہو گیا تھا۔ جس شخص کا پیٹ بھرا ہوا ہو اسے جو کہ خشک روٹی اچھی نہیں لگتی، مگر جو شخص بھوکا ہو اس کے لیے جو کی روٹی ہی بہت بڑی نعمت کی حیثیت رکھتی ہے۔ جنت کی حوریں ہمیشہ سے جنت کے عیش و آرام کی عادی ہیں۔ انہیں اگر جنت سے نکال کر اعراف کے مقام پر رکھا جائے تو وہاں انہیں دوزخ کی سی تکلیف محسوس ہوگی۔ اس کے برعکس اگر دوزخیوں سے پوچھا جائے تو وہ اعراف کو وحشت کے برابر قرار دیں گے۔ اسی طرح بڑا فرق ہے ان دو شخصوں میں جن میں سے ایک کی حالت یہ ہو کہ اس کا محبوب اس کی آغوش میں ہو اور وہ وصل کے مزے لوٹ رہا ہو، اور دوسرے کی حالت یہ ہو کہ اس کی دونوں آنکھیں محبوب کے انتظار میں دروازے پر لگی ہوں
اور وہ محبوب سے جدائی کی آگ میں جل رہا ہو۔ یہ جو فارسی کی حکایت ہے آپ کو فرسٹ ایئر کے اندر انگلش میں بھی جو ہے وہ اپنے اردو ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے، تو کچھ جو ہے وہ پیراگراف جو ہے وہ اس حکایت سے لیا گیا ہے، حکایت نمبر 7 سے، گلستان سعدی جو لیسن ہے آپ کا۔ تو یہ تو تھا بیٹا آج کا جو ہے اس کا تشریحی ترجمہ حکایت نمبر 7 کا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے مائنڈ کے اندر ایک تھیم بیٹھ گیا ہوگا، اور نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ تعالی اب حکایت کو ریڈ آؤٹ کریں گے۔ اس وقت تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔